فیصل آباد شہر اور ضلع کے تمام ٹکٹ ہولڈر صاحبان، ہم آپ کے اس اجلاس میں نہیں بلکہ آپ کے اس عدالت میں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہیں، اور میں نے جو ہے وہ جو اصل حقائق یا جو ہماری لمیٹیشنز تھی اس کے متعلق آپ کی مرکزی اور صوبائی قیادت جو مذاکرات میں شریک تھی، میں نے ان کو مطمئن کیا ہے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ میرے آرگومنٹس یا میرے دلائل یا میری دلیل تو اتنی مضبوط نہیں تھی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اپنی محبت اور پیار اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے اظہار کیا، اور اب ہم نے آگے بڑھنے اور آگے چلنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ کاشف نواز رندھاوا صاحب نے جو آپ سے عہد لیا ہے اور جس طرح سے آپ نے لبیک کہا ہے، میں اس کے اوپر دوبارہ اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جو ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے بعد، کیونکہ کوئی اس بات کو ادروائز نہ لے، میڈیا کے دوست بھی موجود ہیں، معاملہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو یا سیاسی کارکنوں کو حالات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ 18 کے الیکشن میں بھی ہمیں الیکشن سے پہلے، الیکشن کا رزلٹ سننے سے پہلے ہمیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے یا معاملات کس سمت جا رہے ہیں۔ آج اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ملک کو اس گرداب سے، اس بحران سے، جس بحران کا وہ شکار ہے اس وقت، اور اس بحران کی تمام تر ذمہ داری ان لوگوں پہ ہے جنہوں نے جو ہے وہ اس ملک کو معاشی طور پہ، جب ملک بڑی جو ہے وہ رفتار کے ساتھ ٹریک پہ تھا، 2017-18، 2013 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا عالم یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ سوات میں دہشت گرد آ گئے ہیں، اب بس صرف جو ہے وہ اسلام آباد میں آنے کی دیر ہے۔ ان دونوں مسائل کے اوپر قابو پانے کے بعد یہ 2013 میں آپ نے اور ہم نے مل کے یہ وعدہ کیا تھا پوری قوم کے ساتھ کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں، ہم ان دونوں مسائل کے اوپر قابو پائیں گے اور انشاءاللہ ملک کو آگے بڑھائیں گے۔ 5 سال کا ٹینور تھا، 4 سال میں دہشت گردی کا بھی کلا کوما ہوا اور لوڈ شیڈنگ کے اوپر بھی قابو پایا گیا، اور اس کے بعد ملک جو ہے وہ تیار تھا، پاکستان ٹریک پہ تھا، پاکستان جو ہے وہ آگے ایک خوشحال ملک بننے، ایک ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے اڑان بھرنے والا تھا، کہ دوبارہ ایک سازش ہوئی، اور اس سازش کے نتیجے میں ایک ایسے فرد کو اس ملک پہ مسلط کیا گیا جس کی مجاز میں جمہوریت نہیں ہے، جو پارلیمانی جمہوری سسٹم کے تحت ووٹ لے کے تو اسمبلی پہنچا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس جمہوری سسٹم میں اپوزیشن اور حکومت گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ان دونوں کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی۔ اس نے آتے ہی اسمبلی میں اپنے پہلے خطاب میں، اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا کہ میں تو اپوزیشن کو چھوڑوں گا نہیں، میں تو ان سب کو جو ہے وہ جیل بھیجوں گا، میں تو ان کو ختم کر کے جو ہے وہ دم لوں گا، اور پھر کرتے کرتے جو ہے وہ پھر وہاں پہ پہنچے ہیں جہاں پہ وہ اس وقت بیٹھے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے اپنے اعمال کی شامت ہے۔ کیا ہم نے اسے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اگر وزیر اعظم ہیں تو اسمبلی ٹھیک ہے، اگر وزیر اعظم نہیں رہے تو جی میں تو اسمبلی کو جو ہے وہ استعفیٰ دے کے بائیکاٹ کر کے باہر جا رہا ہوں، میں تو اسمبلی کا ہی بائیکاٹ کر رہا ہوں، پارلیمنٹ سے ہی باہر جا رہا ہوں؟ کیا یہ ہمارے کہنے پہ کیا تھا؟ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ ہمارے مطالبے پہ توڑی تھی؟
کے پی کے کی حکومت ہمارے کہنے پہ اوپر توڑی تھی. 29 نومبر کو اس ملک کے سپہ سالار کی تعیناتی کی تاریخ تھی. کیا ہم نے اسے کہا تھا کہ تم 26 کو جو ہے راول پنڈی میں انسانوں کا سیلاب لے کے آ جاؤ، اور جب اس میں سے ناکام ہو تو پھر کہو جی میں اب اسمبلیاں توڑ دوں گا، حکومتیں توڑ دوں گا؟ یہ بحرانی کیفیت، یہ ہر روز کا کبھی لانگ مارچ، کبھی شارٹ مارچ، کبھی دھرنا، کبھی احتجاج، یہ پورا سال یہ کس کے کہنے پہ کرتے رہے ہو؟ اور پھر یہ 9 مئی کو ہمیں گرفتار نہیں کیا گیا. یہ میرے ساتھی جتنے بیٹھے ہیں اسٹیج کے اوپر، یہ سب جو ہے وہ مقدمات میں، انکوائریز میں اور گرفتاریاں بھگتے رہے. میرے خلاف ایک ایسا گھٹیا اور گھنونا جس کی سزائے موت تھی، وہ میرے خلاف بنایا گیا، جسے پوری دنیا نے تسلیم نہیں کیا. اور مجھے کہا گیا کہ جناب یہ بڑا غلط مقدمہ بن گیا ہے، آپ اب خاموش ہو جائیں، چپ کر جائیں، ورنہ یہ 2-3 گواہ ہیں، یہ 1-2 تاریخوں پہ ان گواہوں کو بھگتا کے آپ کو جو ہے سزا دے دیں گے. لیکن ہم نے جو ہے وہ اللہ نے توفیق دی، ہم نے حق آواز اٹھائی. ہم نے جو ہے وہ ان کی طرح سے پریس کانفرنسیں نہیں کی، ان کی طرح سے جو ہے وہ پارٹی کو نہیں چھوڑا. میں نے جس دن مجھے انہوں نے پہلے دن آ کے عدالت میں پیش کیا تو میں نے اس وقت میڈیا وہاں پہ موجود تھا، میں نے کہا تھا کہ کل تک جب انہوں نے مجھے گرفتار نہیں کیا تھا میں 100% اپنی جماعت اور اپنے لیڈر میاں نواز شریف کے ساتھ تھا. آج میں اللہ کے فضل سے 1000%. تو ہم نے ان چیزوں کا مقابلہ کیا اور ہم گرفتاریاں ہوئی. اب اس نے کہا کہ جی مجھے اگر گرفتار کرو گے تو میں تو جو ہے وہ حملہ کر دوں گا. اور پھر 9 مئی کو جو ہوا جو آپ کے سامنے ہے. تو ان حالات میں جو ہے وہ ملک کو ملک کو جس معاشی بحران سے دوچار کیا گیا، اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ 8 فروری کو پاکستان مسلم لیگ انشاءاللہ تعالی سادہ اکثریت سے کم از کم جو ہے وہ برس اقتدار آئے اور جو ہے وہ کامیابی کی جانب جو ہے وہ لے کے جائے. میں آپ تمام احباب کا آج کے اس اجلاس کو منعقد کرنے اور ہمیں حمایت کا یقین دلانے پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو باتیں گورنمنٹ کے فارم ہونے کے بعد جو آپ کے ساتھ ہماری کمٹمنٹس ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کو ساتھ لے کے چلے گی، اور حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ کی نہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور مسلم لیگ نون کی ہوگی انشاءاللہ. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ.